أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ کل کا درس قرآن مجید جہاں پر ختم ہوا تھا اسی سے اگلی آیت آج کے ہمارے درس قرآن کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس قرآن میں جو آیت کا انتخاب کیا گیا تھا اس میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی تابعداری کرنے سے ایمان والوں کو منع فرمایا کہ یہود و نصارہ کے پیچھے نہیں چلنا وگرنہ خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ آج کے درس قرآن میں جو آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایک رہنما اصول بتا رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دو کام کرنے ہوں گے۔ اگر مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کا باہمی اتفاق اس کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہو تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور دوسرا کام واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور تفرقہ بازی سے بچنا ہے۔ یہ دو کام اگر ایمان والے اختیار کر لیں تو مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اس میں مزید مضبوطی آئے گی اور وہ اسلام مزید پختہ اور اسلام مزید پھیلتا ہوا چلا جائے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ تقوی کا ویسے معنی عموماً میں درس قرآن میں بیان کر چکا ہوں۔ تقوی کا ویسے معنی ہوتا ہے بچنا، ڈر کر چلنا، کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور کل قیامت کے دن سزا کے مستحق نہ ہو جائیں۔ اس لیے تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا۔ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا ادنا قسم کا درجہ وہ یہ ہے تقوی کا کہ انسان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچائے، یہ بھی تقوی ہے کہ انسان کی زندگی میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، بلکہ ایمان والی زندگی ہو، یہ بھی ایک تقوی ہے۔ لیکن یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے۔ درمیانہ قسم کا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے انسان اپنے آپ کو اس سے بچا لے، یہ بھی تقوی ہے۔ لیکن تیسرا درجہ جو تقوی کا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ رب العزت تقوی کے فضائل، تقوی کی فضیلت، تقوی والوں کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مراد یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، وہ متقی انسان ہوتا ہے۔ لیکن ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو صرف انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے جو نائب ہوتے ہیں، جو انبیاء کرام کے محبین ہوتے ہیں، خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام، ان کو وہ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ درجہ کیا ہے کہ غیر اللہ سے بالکل قطع نظر انسان کر لے، کہ غیر اللہ کے سب کی طرف انسان کی بالکل نظر نہ ہو، ہر وقت انسان اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ حاصل ہوتا ہے انبیاء کرام
اور خاص جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بندے ہوتے ہیں، ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ ان کی ساری زندگی بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کی زبان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ خاص اگر مقام حاصل ہے تو یہ انبیاء کرام کو، یا اللہ کے جو خاص بندے اولیاء کرام ہیں ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں جو حکم ہے تقوی اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جس کاموں کو ناپسند سمجھا ہے انسان اپنے آپ کو اس سے بچاتا رہے۔ لیکن آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والوں تقوی اس طرح اختیار کرنا ہے جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے۔ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، مثال کے طور پر نماز جلدی پڑھ لے، اب نماز تو اس نے پڑھ دی ہے لیکن نماز جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح اس نے ادا نہیں کی نماز۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اس طرح اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں حق تقاتی کا مطلب کیا ہے؟ ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے ہر معاملے میں۔ شادی کا معاملہ ہے اللہ کی اطاعت کرے، جو اللہ نے حکم دیا ہے نکاح کرنا ہے، سنت جو کام ہے انہیں پر عمل کرنا ہے۔ فلا یعصى، ہر کام میں کسی بھی کام میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ پھر دوسری معنی بیان کرتے ہیں ان یذکر فلا ینسیٰ، اللہ کا ہر وقت ذکر کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ اور تیسرا وہ معنی کرتے ہیں یشکر فلا یکفر، کہ اللہ کا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا، اس کی ناشکری نہیں کرنی۔ یہ ہے حق تقاتی، تقوی کا حق ادا کرنا، کہ ہر وقت انسان ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ دوسرا کام ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ تیسرا کام کہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ یہ حق کا تقاتی، جو اس آدمی کا یہ تین کام کرنے کا طریقہ بن گیا، اس نے زندگی میں یہ تین کام کرنے شروع کر دیے، گویا اس نے تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر اللہ رب العزت تو بڑے رحیم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا تم تقوی اختیار کرو۔ اب انسان ہے، کمزور ہے، جتنی انسان کی طاقت ہے، تو مفسرین کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حق تقاتی یہی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی انسان کی طاقت ہے اپنی طاقت کو پورا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے بچے اور ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرے۔ لیکن اب انسان اپنی طاقت پوری استعمال کر رہا ہے کہ ہر معاملے میں کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو، نافرمانی سے بچ جاؤں، لیکن بحیثیت انسان کسی ناجائز کام میں وہ غلطی سے مبتلا ہو گیا، پھر وہ حق تقاتی اس کے زمرے سے پھر بھی نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنی طاقت کا استعمال تو کیا ہے۔ اب انسان ہے بیچارہ کمزور ہے، کبھی بھولے سے وہ کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو بھی گیا، لیکن شرط کیا؟ بھول کر، جان بوجھ کر مبتلا ہوا، پھر وہ حق تقاتی سے نکل جائے گا۔ پھر اس نے تقوی کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ بھول کر انسان کسی ناجائز معاملے میں اگر مبتلا ہو بھی گیا پھر بھی وہ حق تقاتی کی لسٹ سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اس نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ہر کام میں اللہ کی اطاعت کی کوشش کی ہے اور ہر کام میں نافرمانی سے بچنے کی تو کوشش کی ہے۔ یہی اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والوں تقوی اس طرح اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو تم جان دے دو لیکن اسلام سے کبھی خارج نہ ہونا، اسلام کی حالت میں جان دینا۔ اب بات تقوی کی چل رہی ہے لیکن اللہ نے فرمایا وانتم مسلمون، اشارہ کر دیا کہ تقوی اختیار کرنا ہی اصل اسلام ہے۔ اسلام نام ہی تقوی اختیار کرنے کا ہے کہ اسلام ہوگا تو انسان اللہ کی ہر معاملے میں اطاعت کرے گا اور ہر کام میں نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے گا، یہی تو حقیقت میں اسلام ہے۔ تبھی تو اللہ نے یہاں تقوی کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والوں جان دے دینا لیکن کبھی بھی اسلام پر سودے بازی نہ کرنا، تقوی اختیار کرتے ہوئے جان دے دینا لیکن اسلام پر سودے بازی نہ کرنا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ انسان حالت اسلام پر مرے، یہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔
پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ جان بھی اسلام کی حالت میں دینی ہے؟ یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس طرح چاہے وہ انسان کی روح قبض کر لے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اللہ تو ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جان بھی دینی ہے تو اسلام کی حالت میں دینی ہے۔ یہ تب ممکن ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کما تحیون تموتون، جس طرح کی تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی۔ اگر انسان بظاہر اسلام کا دعوے دار ہے، بظاہر ایمان کا دعوے دار ہے، لیکن اس کی زندگی میں اس نے نیت نہیں کی، اخلاص اس نے پیدا نہیں کیا، کما تحیون تموتون، جس طرح کی تم زندگی گزارو گے۔ اگر انسان زندگی میں یہ تہیہ کر لے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنی ہے تو تموتون، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا اسلام پہ چلنے والا ہے، دعویٰ تو اسلام کا ہے لیکن طور طریقے اس نے یہود و نصارہ والے اپنائے ہیں، تموتون، پھر ہماری موت بھی ایسی حالت میں آنے کے امکان ہے۔ اور آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کما تموتون تحشرون، پھر جس حالت میں مرو گے، کفر کی حالت میں مرے تو تحشرون، اسی کفر کی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور اگر اسلام کی حالت میں مرے تو کل قیامت کے دن پھر اسلام کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اپنی موت کو اسلامی بنانا، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت کا آنا، یہ بھی کچھ نہ کچھ ہمارے اختیار میں ہے۔ اور وہ کیا ہمارا اختیار ہے کہ اگر ہم زندگی ایمان اور اسلام والی بنا دیں گے تو کل موت بھی ہماری اسلام کی حالت میں آئے گی، ایمان کی حالت میں آئے گی۔ اور ایک روایت میں تو اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی اعمال صالحہ میں گزارتے ہیں، لیکن جب ان کے موت کے دن قریب آتے ہیں ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس گناہ کے سرزد ہونے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کی موت کفر کی حالت میں آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے اعمال میں اخلاص نہیں تھا، اخلاص نیت نہیں تھی، اعمال تو کر رہا تھا لیکن اخلاص نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ زندگی ساری اعمال صالحہ میں گزار دیتے ہیں، لیکن موت کے دن جب قریب آتے ہیں اس سے کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کی موت کفر کی حالت میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے پہلا اصول یہ بیان کیا، اگر ایمان والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اجتماعیت، مسلمانوں کی طاقت، مسلمان ہر جگہ غالب ہوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید پختگی پیدا ہو تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تقویٰ اس طرح اختیار کرنا ہے جس طرح تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہو۔ دوسرا اصول اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو اجتماعیت کا مقام بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم اجتماعیت اختیار کرو گے تو ایک وقت آئے گا تمہاری ایک بہت بڑی جماعت بن جائے گی، تمہاری ایک طاقت بن جائے گی اور تم کفر کو للکارتے ہوئے غالب بن جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ دنیا میں بسنے والا کوئی انسان بھی یہ نہیں چاہتا اور اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ دنیا میں قتل و غارت ہو، لڑائی جھگڑے ہو۔ دلی طور پر، طبی طور پر کوئی انسان بھی یہ پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود گروہ بنے ہوئے ہیں، فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت کی ہوا چلی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایک گروہ ہے اس نے اتحاد کا کوئی راستہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، دوسرا گروہ ہے اس نے اتحاد کا اپنے ذہن کے مطابق کوئی راستہ بنایا ہوا ہے، یہ اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ اس کو دعوت دیتے ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ایمان والوں اس راستے کو اختیار کرو جس راستے کو میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے تمہاری اجتماعیت اور مضبوط ہو جائے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اب اللہ نے ایک منظم نظام تو ہمیں دے دیا ہے، اس نظام کے تحت مسلمانوں کی اجتماعیت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نظام ہے کیا۔ یہودیوں نے سمجھا کہ تورات پر چلنا یہ ایک منظم نظام ہے،
نصرانیوں نے سمجھا انجیل پر عمل کرنا، انجیل واجب العمل ہے، تب ہم انجیل پر ہم عمل کریں گے، تب ہمارا نظام منظم ہوگا اور ہمارے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ مفسرین کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس آیت کا بحبل اللہ سے مراد لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بحبل اللہ سے مراد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور حبل کا معنی ہوتا ہے رسی۔ رسی بھی کسی چیز کی اگر بلندی پر ہے، بلندی پر چڑھنا ہے تو رسی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کتاب کو اور دین اسلام کو رسی سے تعبیر کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے قرآن پر عمل کرو گے تو یہ رسی ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی، اور دین اسلام بھی یہ رسی ہے تمہارے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کی اور اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، ہمیشہ جمع ہوگی تو حق بات پر جمع ہوگی۔ اس حدیث سے ہٹ کر میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک ہوتی ہے سنت، ایک ہوتی ہے بدعت۔ سنت جو ہوتی ہے وہ عالمی ہوتی ہے کہ جہاں بھی سنت ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی، لیکن جو بدعت ہوتی ہے وہ ہر علاقے کی نئی نئی ہوتی ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کی جو بدعت ہے، اگر آپ نوٹ کریں، چیک کریں، ہر علاقے میں نئے طریقے سے درود پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو ہر علاقے میں ایک جیسا درود شریف پڑھا جاتا۔ تو یہ سمجھ آ گئی کہ سنت جو ہوتی ہے وہ عالمی ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر، چاہے پاکستان کے کسی کونے پر چلے جائیں وہاں بھی وہی سنت ہے، یہاں بھی وہی سنت ہے، لیکن بدعت جو ہوتی ہے وہ ہر علاقے کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جو فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی۔ اگر میری ساری امت کسی معاملے میں جمع ہوگی تو وہ یقیناً سنت ہوگی یا اللہ کی کتاب ہوگی۔ آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد اور نصرت والا جو حال ہے وہ جماعت کی صورت پر ہوتا ہے، اجتماعیت پر ہوتا ہے کہ مسلمان اگر مل کر اتحاد کی صورت قائم کر کے ایک جماعتی شکل بنا کر مسلمان اگر اسلام کا کام کریں گے تو اللہ کی مدد اور نصرت ان پر نازل ہوگی۔ اور آگے اللہ کے پیغمبر نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا، اللہ پیغمبر فرماتے ہیں من شذ شذ فی النار، جو آدمی مسلمانوں کی اجتماعیت سے علیحدہ ہو کر یہود و نصارہ کی قوت، افرادی قوت بنے گا، شذ فی النار، وہ جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا۔ کہ ایک طرف مسلمانوں کی اجتماعی قوت ہے، وہ آدمی مسلمانوں کی اجتماعیت سے نکل کر یہود و نصارہ اور کافروں کی جماعت میں داخل ہو کر ان کی افرادی قوت کا سبب بنا ہے کہ ایک آدمی سے بھی قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ وہ ایک آدمی اس جماعت سے علیحدہ ہو کر یہود و نصارہ یا کفار کی جماعت میں داخل ہو کر ان کی افرادی قوت کا سبب بنا، شذ فی النار، وہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی نہیں کرنی۔ اور اس اجتماعیت سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے جماعت اشاعت التوحید و سنہ بنا لی، ہم کامیاب ہو گئے، ہماری جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنہ ایک جماعتی شکل بن گئی، یہ مراد ہے نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت کا بھی وہ حال ہوگا جو حال بنی اسرائیلیوں کا ہے، میری امت پر بھی ایسی حالت آئے گی۔ توجہ سے بیٹھے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کی بھی ایسی حالت بنے گی قرب قیامت جس طرح بنی اسرائیلیوں کی ہے کہ اگر بنی اسرائیلی اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کرتے ہیں تو ایک وقت آئے گا میری امت بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گی کہ علانیہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیلیوں کے 72 فرقے بنے تھے میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے جو کامیاب ہوگا۔
73 فرقوں میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو کامیاب ہو کر جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا خوش نصیب فرقہ ہے جو کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا اور باقی 72 کے 72 دوزخ میں جائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس راستے پر میں محمد چل رہا ہوں، وہ اصحابی، اور میرے صحابہ میرے تابعداری کرتے ہوئے میرے پیچھے چل رہے ہیں، جو فرقہ اس راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب چاہے وہ اس راستے پر اپنے آپ کو شیعہ کہلوانے والا بھی اگر اس راستے پر چل رہا ہے، چاہے وہ جس لقب سے بھی اپنے آپ کو بلواتا ہے، شیعہ بلواتا ہے، بریلوی بلواتا ہے، جو بھی اس نے اپنا مسلک اختیار کیا ہوا ہے، لیکن ما انا علیہ واصحابی پر وہ صحیح معنوں میں چلنے والا ہے تو کل قیامت کے دن وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے پاس کوئی ٹکٹ نہیں ہے کہ ہمارا تعلق مرکزی ارشاد التوحید و سنہ سے ہے، جمعیت ارشاد التوحید و سنہ سے ہے، اہل سنت والجماعت کی کسی فرقے سے ہے تو ہم جنتی ہیں، نہیں۔ شرط یہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جو بھی جماعت اس لائن پر چلے گی جس لائن کو اللہ کے پیغمبر نے اور صحابہ کرام جس لائن پر جس راستے پر چلے ہیں، اور وہ راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ جو راستہ، جو جماعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر صحیح عمل کرنے والی ہوگی وہ فرقہ کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا، چاہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو جس نام سے بھی بلواتا ہے، شیعہ بلواتا ہے، بریلوی بلواتا ہے، لیکن اس کے کام کتاب و سنت کے مطابق ہیں، نام وہ جو بھی استعمال کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے فرقے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوط بنانے کے لیے 2 اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول یہ بیان کیا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور دوسرا اصول یہ بیان کیا ہے کہ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کتاب اللہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کہ زندگی کے ہر معاملات میں کتاب و سنت کو مقدم رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے یہ 2 اصول تم قائم کر لو، تمہاری اجتماعیت کو میں اللہ مزید مضبوط بنا دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔